السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعالى في كتاب الحكيم وأصدق الصادقين لا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار صدق اللہ العلی العظیم۔ قرآن مجید کا اعلان ہے کہ دیکھو ظالموں کی طرف اپنا جھکاؤ پیدا نہ کرو، اپنا میلان پیدا نہ کرو، ورنہ تمہیں اس کے بدلے میں جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ یعنی ظلم کرنا تو اس کا تو اسلام میں تصور ہی نہیں ہے۔ یہاں حکم الہی ہو رہا ہے کہ ان کی طرف اپنا میلان کا اظہار بھی نہ کرو، ان کی طرف اپنے جھکاؤ کا بھی اظہار نہ کرو۔ اگر تم نے کسی ظالم سے اپنی دوستی کا اظہار کر دیا یا تمہارے دل میں اس کے لیے ہلکی سی محبت بھی پیدا ہو گئی تو اس کے سلسلے میں تمہیں جہنم میں دھکیل دیا جائے۔ آج جیسے کہ مولانا نے ارشاد فرمایا کہ صرف شیعہ دشمنی میں کس طرح سے ظالموں کا ساتھ دیا جا رہا ہے، صرف شیعوں کی دشمنی میں، صرف محبان اہل بیت علیہ السلام کی دشمنی میں دیکھیں، یعنی یہ ایسے منحوس ہیں، ایسے خبیث ہیں کہ ان کو اسرائیل کی حکومت تو قبول ہے لیکن کسی شیعہ کی حکومت تو قبول نہیں ہے۔ یہ جو شام میں جو کچھ بھی ہوا ہے جس پر وہ لوگ ڈانس بھی کر رہے ہیں، ملا مولوی ڈانس بھی کر رہے ہیں اور ناچ بھی رہے ہیں اور خوشیاں بھی منا رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں، یہ اسرائیل کی فتح ہے، یہ اسرائیل کی کامیابی ہے ٹوٹل۔ یہ سب جتنے داعش کون ہے؟ اسرائیل کے بنائے ہوئے۔ طالبان کون ہے؟ امریکہ اسرائیل کے بنائے ہوئے۔ القاعدہ کون ہے؟ امریکہ اسرائیل کے بنائے ہوئے۔ لیکن ان کو یہ منظور ہے، القاعدہ منظور ہے، امریکہ آ جائے، اسرائیل آ جائے، کوئی آ جائے، لیکن جو محبان علی ہیں وہ نہ آنے پائے، جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں وہ نہ آنے پائے۔ یعنی وہی جو دشمنی آج سے 1400 سال پہلے تھی، آج بھی وہ دلوں میں وہی دشمنی ہے، وہی دشمنی ہے۔ اسی لیے آج اسرائیل نے ان کو یہ منظور ہے 40,000 فلسطینی مار دیے جائے عرب، لیکن ایک لفظ بھی اسرائیل کے خلاف کو زبان سے نکالنا اس کو منظور نہیں ہے۔ آپ دیکھیں تو کہ کیا ہو رہا ہے وہاں پر۔ یہ کیسے مولوی ہیں جو ہندوستان کے ہیں، یہ کیسے مولوی ہیں پاکستان کے، کیسے مولوی کعبے کی شبیہ بنا کر اس کے سامنے نیم برہنہ ڈانس ہو رہا ہے، کہاں؟ ریاض میں، سعودی عرب میں، اور کعبے کی شبیہ بنی ہوئی ہے، اس کے سامنے امریکہ کی ایک ڈانسر جو ہے بہت جو غلیظ ڈانس کیا کرتی ہے وہاں پر ڈانس کر رہی ہے۔ ایک مولوی کی زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکلا اس کے خلاف۔ ایک لفظ بتائیے کہ پورے دنیا کسی مولوی نے اس کے خلاف بولا، کسی وہابی مولوی نے، کسی وہابی ملا نے اس کے خلاف بولا۔ یعنی بس ان کو یہ ہے کہ ان کے پیٹ کے جہنم بس بھرتے رہیں، ان کے پیٹ کا جہنم بھرتا رہے بس اس ملاؤں، لیکن اور جو کوئی بھی بادشاہ کرتے رہے، جو بھی حکام کرتے رہے، ان کو کوئی غرض اور کوئی مطلب نہیں ہے، ان کے پیٹ کے جہنم بھرتے رہے۔ بس یہی ان کا مذہب ہے، یہی ان کا عقیدہ ہے، اور ان کا مذہب عقیدہ صرف ہے اہل بیت کی دشمنی۔ ان کا مذہب عقیدہ یہ ہے مولا کائنات علی بن ابی طالب السلام کی دشمنی۔ کوئی اور ان کا اور عقیدہ ہے نہیں، ان کا کوئی مذہب ہے نہ ان کو کوئی مسلک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ظلم و ستم شیعوں میں وہاں پاکستان میں لاکھوں مار دیے گئے شیعہ، لاکھوں، 25-30 برس سے سلسلہ جاری ہے، لیکن کسی مولوی ملا جو وہابی ہو، چاہے وہ اہل سنت ہی کیوں نہ ہو، تو اہل سنت جو اہل سنت کہتے ہیں، وہابی الگ ہے، اہل سنت الگ ہے۔ اہل سنت مولوی نہیں بولتے جو اہل سنت، جبکہ ہم ان کے ہر دکھ درد میں شریک رہے ہیں۔ کوئی موقع ایسا نہیں آیا ہے کہ اگر ان پر کوئی ظلم ہوا تو ہم نے سدا احتجاج نہ بلند کیا، کوئی موقع ایسا نہیں آیا ہے کہ ہم نے ان کا ساتھ نہ دیا ہو، ہم ان کے ساتھ، لیکن کبھی ان کی طرف سے ہمارا ساتھ نہیں ہوا۔ لیکن ہم ساتھ دیں گے نہیں کہ ہم ساتھ چھوڑ دیں گے، ہم ساتھ دیتے رہیں گے، کیونکہ مولا علی کی سیرت بھی یہی ہے اور اہل بیت کی سیرت بھی یہی ہے۔ یہ نہیں کہ ہم بدلے میں ہم ساتھ دینا چھوڑ دیں گے، لیکن ہم بدلے میں نہیں، ہم ساتھ دیتے رہیں گے، جس طرح مولا علی نے ہر ظلم کے بعد ساتھ دیا، جس طرح اہل بیت نے ہر ظلم کے بعد بھی کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی جو مسلمانوں کے خلاف ہو۔ لہذا وہی سیرت ہم پر ہم بھی چل رہے ہیں، لیکن ان کی سیرت دیکھیے، انہوں نے ہمیشہ خاموشی اختیار کی، بلکہ خاموشی کے ذریعے سے ہمت افزائی کی، دشمنوں کی، قاتلوں کی ہمت افزائی کی، کس طرح سے بے دردی سے مارا، کس طرح سے گردنیں کاٹی جا رہی ہیں۔ ایک لفظ کسی زبان سے نکلا
ویڈیو بنا رہے ہیں، فخریہ طور پر ویڈیو بنایا جا رہا ہے بکری کی طرح. میں نے پچھلے جو فتویٰ بیان کیا تھا کہ اس طرح سے ذبح کرو شیعوں کو کہ جس طرح سے بھیڑ بکریوں کو ذبح کیا جاتا ہے. یہ فتویٰ ہے سعودی عرب کے ملاؤں کا فتویٰ ہے کہ اس طرح سے ذبح کرو شیعوں کو کہ جس طرح بھیڑ بکریوں. وہی تھا ویڈیو میں اسی طرح ذبح ہو رہا کیا کہ جس طرح بھیڑ بکریوں کو ذبح کیا جاتا ہے. جس طرح امام حسین علیہ السلام کی روایت ہے کہ ان کو پس گردن سے ذبح کیا گیا تھا، اسی طرح سے وہ امام حسین کے ماننے والے کو پس گردن سے ذبح کیا جا رہا ہے. لیکن سارے مولوی خاموش، سارے ملا خاموش، یہ ظالموں کا ساتھ دے رہے ہیں. اور اللہ نے اعلان فرمایا کہ اگر ہلکا سا جھکاؤ بھی ظالموں کی طرف پیدا ہوا تو ہم تمہیں جہنم میں ڈھکیل دیں. یہ سارے ملا مولوی جہنمی ہیں انشاءاللہ، اور انشاءاللہ جہنم میں جائیں گے سب، اور ان کے سوائے جہنم میں ان کا اور نہیں جائیں گے. تو یہ ایسے حالات یہاں کے پر ہیں. اور ظاہر ہے کہ کبھی کبھی ہمارے کچھ بیوقوف شیعہ بھی کہہ دیتے ہیں، کچھ بیوقوف شیعہ بھی کہتے ہیں ارے ہمیں یہودیوں سے کیا لینا دینا، ہمیں عیسائیوں سے کیا لینا دینا، وہ تو ان کے دشمن ہیں. نہیں، اس سے بڑی حماقت نہیں ہو سکتی، اس سے بڑی بیوقوفی نہیں، اس سے بڑی نادانی نہیں. وہ اصل میں دشمن ہمارے ہی ہیں. اصل میں دشمن ہمارے. یہ دیکھو کہ خیبر کا خلاف فتح کس نے کیا تھا؟ جو بھاگ آئے تھے ان کے دشمن ہوں گے، یا جس نے خیبر کے خلاف کھڑا تھا دروازہ وہ اس کے دشمن ہوں گے. آج بھی کہتے ہیں ان کی زبان کے اوپر کہ ہم خیبر کا بدلہ لے کر رہیں گے. تو کس سے لیں گے خیبر کا؟ بھگوڑوں سے لیں گے. مجھے بتاؤ کس سے بدلہ لیں گے؟ جو کہتے ہیں ہم خیبر کا بدلہ لیں گے، کس سے لیں گے؟ جو بھاگ آئے تھے اس سے بدلہ لیں گے؟ نہیں، اس سے لیں گے بدلہ جو فاتح خیبر ہے، جس نے خیبر کو فتح کے بدلہ اس سے ہوگا، اس کے ماننے والوں سے بدلہ ہوگا. اور یہی ہم پورے تحرار بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف شیعہ دشمنی ہے، مولا علی کے ماننے والوں کی دشمنی ہے. لہذا اس سلسلے میں کو ہوشیار و بیدار رہنا ہوگا، کسی بھی سازش کا شکار نہیں ہونا ہوگا. امریکہ سے پڑھ کر ہوا دشمنی یہاں بھی ہمارے یہاں ایسا امریکہ کو بنانے کے لیے اس سے بڑا کوئی دشمن نہیں ہے. اسرائیل نے ہم سے کیا بنتا وہ تو ان کا دشمن ہے، اس سے بڑا کوئی ہمارا دشمن نہیں ہے. اور آپ کے سامنے نتیجہ معلوم ہے دیکھیں. اور ہر بات جو ہے کوئی جو ہے صاحب ایران کو نہیں کر رہا ہے، ایران کو نہیں کر رہا. ایک اکیلا ملک کیا کرو کس کے ہاتھ میں لڑے ہو. چاروں طرف سے امریکہ کی فوجوں نے گھیر رکھا ہے اس کو. عراق میں اس کا اڈا ہے، ترکیہ میں اس کا اڈا ہے، چاروں طرف اس کے اڈے ہیں، اور وہاں کے اس کی بحری بیڑے موجود ہیں. وہ تو بہانہ ڈھونڈ رہا ہے کسی بہانے سے ایران پر حملہ کرنا. یہ تو ان کی اس طرح کی سیاست ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے کو بچائے ہوئے ہیں. ورنہ ہر لمحے امریکہ کا بہانہ ہے کہ کسی طرح تو ایران پر حملہ کرتے. وہ تو اپنی تدبر کی وجہ سے اور اپنے بہترین سیاست کی وجہ سے وہ امریکہ کو کوئی موقع نہیں دے رہے، ورنہ کوئی بہانہ وہ ڈھونڈ رہا ہے کسی طرح سے اب ایران کو تباہ برباد کر دیا جائے. تو ہر طرف سے دشمنی ہے، ہر طرف سے. تو اس سلسلے میں بہرحال ہم نے کہا کہ ہر سازش سے ہوشیار اور بیدار رہنا ہوگا. دوسری چیز یہ ہے جو یہاں کے ہمارے لوکل معاملات ہیں اس میں بھی آپ دیکھیں کہ یہ جو اسلام آباد ٹرسٹ ہے یہ پوری بے ایمانیوں کا اڈا بنا ہوا ہے، پوری بے ایمانیوں کا اڈا ہے. میں نے کہا 20 کروڑ سالانہ سے کم آمدنی نہیں ہے اس ٹرسٹ کی، تقریباً 1.5 کروڑ ماہانہ. لیکن ایک پیسہ بھی شیعوں کے اوپر. اور نقلی رائل فیملیاں بنی ہوئی جھوٹی. میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ وثیقہ اگر کسی کو مل جائے تو یہ سمجھ لیجیے کہ وہ نواب ہے. وہ اگر کسی بہت کہہ رہے کہ مجھے وثیقہ مل رہا ہے ہم تو نواب ہیں. نہیں، وثیقے کی آپ دیکھیں فرید کہ وہاں جو جھاڑو دینے والے تھے ان کو ہی وثیقہ ملتا تھا، وہاں جو صفائی کرنے والے تھے ان کو ہی وثیقہ ملتا تھا، جہاں برتن دھونے والے کو وثیقہ ملا کرتا تھا. تو یہ سب نواب نہیں ہے. نواب ہم اس کو سمجھیں گے کہ جو حسین آباد کی حفاظت کے سامنے آ جائے گا، تب ہم سمجھیں گے اس کے خون میں بادشاہوں کا خون ہے، ورنہ سمجھیں گے کسی نوکرانی کا خون ہے. کسی نوکرانی کا خون ہے اس کے جسم میں. کسی صفائی کرمچاری، اب تو نام بدل گیا ہے، کسی صفائی کرمچاری کا خون ہے. کوئی شاہی خون اگر ہوتا تو اس وقت وہ حسین آباد کی حفاظت کے لیے سامنے آتا. آپ دیکھیے وہاں پر غار والی کربلا آپ دیکھیں، آج سے تقریباً 5 سال پہلے ایک نقلی ملا مولوی گیا تھا لیڈر، وہ کہا دیکھیے یہ ٹوٹا ہوا ہم بنوا کے رہیں گے. آج بھی ٹوٹا ہوا ہے، وہ
وہ دروازہ آج بھی ٹوٹا ہوا ہے، وہ گیٹ آج بھی ٹوٹا ہوا ہے، اس کے منہ سے آج تک لفظ نہیں نکلا کہ آخر کیوں. اور وہاں شیشے کا باکس ہے جس میں میں تو سمجھتا ہوں ہر مہینے 3-4 لاکھ روپے آتے ہیں. وہ معلوم حسین آباد کے افسران آتے ہیں، اس کو نکال کے لے جاتے ہیں. کہاں پیسے جاتے ہیں کچھ پتہ نہیں، کدھر خرچ ہو رہے کچھ معلوم نہیں، کیونکہ خود غار والی کربلا کی عبارت کے اوپر بھی خرچ. میں نے دیکھا چھت پہ کریک پڑا ہوا ہے، غار والی کربلا کی چھت میں کریک ہے، کس وقت ڈھا جائے کچھ پتہ نہیں. وہاں کی جو گیٹ ہے ادھر والا گیٹ، پیچھے والا گیٹ بالکل ڈھا چکا ہے، ایک پیسہ اس پر نہیں لگایا جا رہا. کہاں؟ یہ افسروں کی شراب پر خرچ ہو رہے ہیں پیسے، یہ افسروں کی عیاشی پر پیسے خرچ ہو رہے ہیں. جس پر ہماری قوم خاموش ہے اور ملا خاموش. ہماری ملا بھی ایسے ہی ہے، جیسے وہابی ملا ہے ویسے ہی ملا ہمارے بھی ہیں، جو خاموش ہے ان باتوں کے اوپر اور تلوے چاٹ رہے ہیں افسران کے اور ڈی ایم کے اور کے تلوے چاٹ رہے ہیں. ان میں اور وہابی ملاؤں میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ سعودی عرب کے ملاؤں کے تلوے چاٹ رہے ہیں، یہ ڈی ایم کے تلوے چاٹ رہے ہیں. ان میں امن میں کوئی فرق نہیں ہے. صرف ایک بیوقوف احمق ہے جو آپ کے سامنے کھڑا ہوا بول رہا ہے. اس کے بعد آواز نہیں سنیں گے آپ کوئی. سن لیجئے، ٹیپ کر لیجئے، ریکارڈ کر لیجئے کہ میرے بعد پھر آپ کوئی آواز حکومت کے خلاف نہیں سنیں گے، کوئی آواز نہیں سنیں گے آپ. یہ آخری آواز ہے جو آپ کے سامنے ہے، اس کے بعد کوئی آواز بلند نہیں ہوگی. لیکن حالانکہ آپ لوگوں کا دستور یہ ہے کہ ہمیشہ مرنے کے بعد قدر ہوتی ہے، زندگی میں نہیں ہوتی. مردہ پرست قوم میں ہوتی ہے ویسی ہی ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد مجلسیں ہوں گی بڑی بڑی اور بڑے بڑے یوم منائے جائیں گے، لیکن زندگی میں نہیں سنیں گے، زندگی میں بات نہیں مانیں گے. یہ ہماری قوم کی پرانی عادت ہے اور اسی عادت سے وہ مجبور ہے. لہذا اس سلسلے میں بھی آپ لوگوں کو بیداری کا مظاہرہ کرنا ہوگا. ہم وہاں پر جو ڈی ایم صاحب جس محل میں رہتے ہیں وہ محل بھی ہمارا ہے، اس کے پیچھے امام باڑہ ہے، وہ امام باڑہ بھی ہمارا ہے. لہٰذا وہ امام باڑہ بھی ہم کو لینا ہوگا اور وہاں پر ہماری سماعتیں کرنا ہوگی اور اس کا حساب لینا ہوگا جو حسین آباد کا حساب ہے. 20 کروڑ سالانہ. آپ جا کر دیکھیے دن میں کہ کتنی بھیڑ ہوتی ہے یہاں پر لوگوں کی. 50 جو باہر کے لوگ آتے ہیں ہندوستان کے باہر، ان سے 500 روپے کا ٹکٹ ہو گیا، 500 روپے کا ٹکٹ ہو گیا. اس سے اندازہ کیجیے کتنی زبردست آمدنی یہاں پر، لیکن ایک پیسے کا بھی حساب وہ دینے پر تیار نہیں. تو یہ تمام چیزیں ہیں. اسی طرح سے میں نے جو کہا کہ مہم چلائی گئی ہے، اس سے پہلے کہ خود ہمارے متولی سب بیچ ڈالیں، خود ہمارے متولی سب بیچ ڈالیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو خالی زمینیں ان پر ہمارے غریب ان بس جائیں، اس پر ہمارے جو ضرورت مند ہیں وہ بس جائیں. لہٰذا آباد باغ کربلا سے مہم شروع ہوئی ہے اور 30,000 کے فارم اس پہ آ چکے ہیں. اس میں وہاں پہ میں گیا تھا تو کمپیوٹر کے ذریعے سے ان کو لسٹنگ کی جا رہی ہے. انشاءاللہ تیزی سے کام ہو رہا ہے، مگر پھر بھی 30,000 سے کافی ٹائم لگے گا. تو انشاءاللہ جب لسٹ تیار ہو جائے گی تو محلے بعد اس کو بانٹ دیا جائے گا. پھر جو محلے کی انجمنیں ہیں، ماتمی انجمنیں، ان کو سپورٹ کر دیا جائے گا کہ وہ جا کر تحقیق کریں کہ یہ ضرورت مند ہے واقعی کہ نہیں. انجمنوں کی تصدیق کے اوپر فیصلہ کریں گے کہ یہ ضرورت مند ہے یا نہیں ہے. لہٰذا انجمنوں کو یہ فارم دے دیے جائیں گے ان کے محلے کے حساب سے، جس محلے کے جو ہے 2-3 تاکہ وہ سلسلے میں تصدیق کریں. تو انشاءاللہ یہ عباس باغ کربلا کی جو مہم ہے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کامیاب ہو کر رہے گی انشاءاللہ. اور ضرورت مندوں کو اس کو وہاں پر جو زمینیں ہیں میں نے اعلان کیا اس کو مل کر. اس کے علاوہ دوسرے علاقوں میں جو جیسے تارکروڑی کربلا میں ہم گئے تھے، وہاں تقریباً 20-25 ہزار اسکوائر فٹ زمین وہاں کے اوپر بھی ہے جو خالی ہے، جس میں ہمارے ضرورت مند لوگ بس سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور دوسرے بھی مقامات ہیں کہ جہاں کے اوپر اس طرح دوسرے شہروں میں جو بمبئی تک سے آئی ہیں درخواستیں، یہاں پر بمبئی سے درخواستیں آئی ہیں، معلوم پتہ نہیں اور کن شہروں سے درخواستیں آئی ہیں. تو اس کی کوشش یہ ہوگی جو وہاں اوقاف ہیں، وہاں جو زمینیں خالی وہاں ان کو بتایا جائے. سب کو ہم لکھنؤ میں نہیں لے آئیں گے یہاں پر کہ یہاں آ کر بس جائے. تو انشاءاللہ وہاں کوشش ہوگی. فیض آباد میں اگر اس کی درخواست ہے فیض آباد میں کوشش ہوگی، الہ آباد کی درخواست ہے تو الہ آباد میں کوشش ہوگی. اس طرح سے وہاں کوشش ہوگی کہ وہاں کے جو اوقاف ہیں ان میں ان کو بتایا جائے. انشاءاللہ یہ کام جو ہے انشاءاللہ اس کو انجام دیا جائے گا. انشاءاللہ اللہ کی مدد شامل حال رہی، اس کے حبیب رسول اللہ کی تائید رہی اور خاص طور سے ہمارے امام زمانہ علیہ السلام کی مدد شامل ہے. انشاءاللہ یہ مہم ہماری کامیاب ہو جائے گی. بس آخری جملے کرنا چاہتا ہوں اور وہ آخری جملے یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ خمس تقریباً نامنل آ رہا ہے.
جتنا ہمارا خرچہ تھا تقریباً 3-4 لاکھ روپے مہینہ کا خرچہ تھا، لیکن اب وہ تمام اب گھٹ کے چند ہزار پر رہ گیا وہ خبز، وہ چند ہزار پر خبز رہ گیا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ کہاں جا رہا ہے، لیکن جا رہا ہے، خرچ نہیں ہو رہا ہے۔ یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ وہاں اگر بھیجتے ہیں تو واپس کر دیتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی فنڈ نہیں ہے، زیادہ وہ الگ بات ہے۔ لیکن یہ کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو صاحبان حیثیت ہے وہ خمس کے علاوہ بھی مدد کے لیے آگے آئیں اور غریبوں کی مدد کریں۔ اس کے لیے جو ابتدا ہوئی جناب صالح مہدی صاحب سے ہوئی ہے کہ انہوں نے 1 لاکھ روپے اس فنڈ میں دیے ہیں کہ جو غریبوں کے لیے ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ جو اور صاحبان حیثیت ہیں وہ بھی خمس کے علاوہ، خمس جہاں دل چاہے دیں، میں نہیں مانگ رہا ہوں خمس جہاں دل چاہے دیں، لیکن اس کے علاوہ جو ان کی آمدنی ہے اس میں بھی ضرورت مندوں کے لیے اپنے رقم نکالیں۔ اور یاد رکھیں آخری جملے کہ اس کو خرچ کبھی نہ کہا کریں۔ میں نے کبھی کہا تھا مسجد پر ہم نے اتنے خرچ کر دیے، امام باڑے پر خرچ کر دیے، غریبوں پر خرچ کر دیے، یتیموں پر خرچ کر دیے، بیواؤں پر خرچ کر دیے، کبھی خرچ کا لفظ استعمال نہ کیجیے گا اس سلسلے میں آپ، کیونکہ جب آپ بینک کے اندر فکس ڈپازٹ کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں 1 لاکھ خرچ ہو گئے؟ آپ نے بینک میں 1 لاکھ رکھ دیے تو آپ کیا کہیں گے؟ خرچ ہو گئے؟ خرچ نہیں ہوئے بلکہ بڑھ کر واپس ملیں گے، محفوظ ہو گئے، محفوظ ہو گئے۔ تو جو بھی رقم آپ دیں وہ خرچ نہیں ہوگی، وہ اللہ کے بینک میں محفوظ ہو جائے گی اور اللہ کے علاج کم از کم 10 گنا بڑھا کر دیں گے۔ بس اس طرح سے گزارش ہے کہ اس سلسلے میں آگے بڑھیں تاکہ ہمارے قوم کو ضرورت پڑے، ان کی ضرورتیں پوری ہو۔ بس زیادہ نہیں کرنا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، صلوات پر محمد و آل محمد۔